2011 میں مینار پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے مناظر شاید آج بھی آپ کو یاد ہوں گے۔ اس جلسے کو ملکی سیاسی افق پر پی ٹی آئی کے عروج کا آغاز بھی کہا جاتا ہے۔ اس جلسے کے بعد سیاسی حلقوں میں یہ چھ مگویاں زبان زد عام تھیں کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی اشیر بعد حاصل ہو چکی ہے۔ 2018 کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کی وفاق خیبر پختونخوا اور پنجاب میں حکومت بنانے میں کامیابی کے بعد جب عمران خان وزیر اعظم منتخب ہوئے تو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ان کو سلیکٹڈ کا لقب دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو چنا گیا ہے۔ بلاول کا اشارہ بظاہر اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی جانب تھا، تاہم اگلے 3 سال کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے متعدد بار فوج کے ساتھ بہترین تعلقات کا دعویٰ بھی کیا اور دفاع بھی۔ عمران خان اور ان کی جماعت نے کھل کر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کا اظہار کیا اور میڈیا اور خبروں میں سول و ملٹری قیادت کے ایک صفحے پر ہونے کا بتایا جاتا رہا۔ ملکی سیاسی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو اسٹیبلشمنٹ کی جو حمایت پی ٹی آئی کے حصے میں آئی، ایسی کسی اور جماعت کو کبھی نہیں ملی، اور اس بات کا دعویٰ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی اولین پریس کانفرنس میں بھی کیا، اور خود عمران خان بھی کئی بار اس کا برملا اظہار کر چکے ہیں۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ عمران خان جہاں آصف زرداری اور نواز شریف سمیت اپنے سیاسی مخالفین کو برا بلا کہتے نہیں تھکتے، وہاں اب پاک فوج کے سابق سپہ سالار جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو بھی ہدف تنقید بنانا فرض اولین سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی زیادہ پرانی نہیں کہ جب عمران خان جنرل باجوہ کی تعریفوں کے پل باندھا کرتے تھے۔ چند سال قبل حالات اس نیج تک پہنچ چکے تھے کہ عمران خان کے دور حکومت میں عوام کی جانب سے مایوسی کا اظہار ہو رہا تھا، معاشی صورتحال بدتر ہوتی جا رہی تھی اور بات قیادت پر آ چکی تھی۔ عمران خان کو اس دوران پوری طرح علم تھا کہ ان کے بارے میں عسکری قیادت کیا کہہ رہی ہے، کیا کر رہی ہے اور کیا سوچ رہی ہے۔ اس کی ایک کڑی جڑتی ہے مارچ 2021 سے، جب پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی ملتان سے الیکشن جیت گئے تھے۔ الیکشن کمیشن نے 2021 کے سینٹ انتخابات کے لیے گیلانی کے کاغذات نامزدگی کو منظور کرتے ہوئے حکمران جماعت کی جانب سے اس وقت ان کے اٹھائے گئے اعتراضات مسترد کر دیے تھے۔ ایوان بالا میں گیلانی کی جیت پر وزیر اعظم عمران خان نے الزام عائد کیا تھا کہ سینٹ الیکشن میں پیسہ چلا ہے، کیونکہ الیکشن سے چند دن پہلے ہی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی حیدر گیلانی مبینہ طور پر پی ٹی آئی ارکان کو ووٹ منسوخ کروانے کا طریقہ بتا رہے تھے۔ وطن عزیز میں سول اور عسکری قیادت کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کی بنیاد ایک ہی ہے کہ سیاست میں ایک وقت میں ایک ہی بوس ہو سکتا ہے۔ جلد یا بدیر اس بات کا اندازہ سبھی سیاستدانوں کو ہو ہی جاتا ہے، اور ایسا ہی کچھ عمران خان کیس میں بھی ہوا۔ بظاہر تو عمران خان اور فوج کے درمیان تنازع ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری پر ہوا، لیکن دراصل اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا۔ عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان اس بات پر اتفاق تھا کہ جنرل باجوہ عمران خان کو وزیر اعظم بنوائیں گے اور عمران بدلے میں جنرل باجوہ کو توسیع دیں گے، اور ایسے چلتا رہے گا۔ لیکن پھر اس طرح کے معاہدوں میں ہوتا یہ ہے، کیونکہ عمران خان مستقبل کا سوچتے ہیں تو وہ اپنے آنے والے 5 سال کی تیاری کرنا شروع ہو گئے، اور اسی دوران آرمی چیف جنرل عمران کے لیے غیر ضروری ہو گئے اور انہیں کسی اور شریک کی ضرورت پڑ گئی، جس کے بعد سے چیزیں خراب ہونا شروع ہو گئیں۔ اگر ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری پر ہونے والے تنازع کی بات کریں تو عمران خان نہیں چاہتے تھے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ٹرانسفر کی جائے، جس کا وہ برملا اعتراف بھی کر چکے ہیں، تاہم یہ ٹرانسفر نہ رکنی تھی نہ رکی۔ عمران خان اپنی حکومت بچانے کے لیے جنرل فیض کو دسمبر تک بطور ڈی جی آئی ایس آئی دیکھنا چاہتے تھے، اور جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں مزید 1 سال کی توسیع اور جنرل فیض کو اگلا چیف بنانے کی منصوبہ بندی بھی کر چکے تھے۔ جب پاک فوج نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی اور عمران حکومت کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑا تو دونوں فریقین آمنے سامنے آ گئے۔ 2 جرنیلوں لیفٹیننٹ جنرل ندیم اور لیفٹیننٹ جنرل افتخار بابر کی پریس کانفرنس نے جلتی پر تیل کا کام کیا، جس کے بعد عمران نے شرم و لحاظ کے تمام پردے چاک کرنے شروع کیے، جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تیزی آتی چلی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ سابق
سپہ سالار پاک فوج جنرل ٹیڈ قمر جاوید باجوہ نے بلا شبہ اپنی ملازمت کے دوران بیش بہا غلطیاں کی ہوں گی، لیکن جاتے جاتے وہ ایک کام بہت اچھا کر گئے کہ اپنے ادارے کو سیاست سے پاک کر گئے، اور یہی بات عمران خان کو آج تک کھٹکتی ہے۔